اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راستے کی، ہی اقوم جو سیدھا ہے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیتا ہے مومن لوگوں کو، الذین یعملون الصالحات جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے تورات کو نازل کیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، کہ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے صرف ہدایت بنایا. اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ سابقہ جتنی پیغمبر تھے، کوئی ایک قوم کا پیغمبر تھا، کوئی ایک علاقے کا پیغمبر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بنی اسرائیل کی قوم کے لیے پیغمبر تھے. انجیل متی کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں بھی آپ سے فیض لینا چاہتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا میں کنانی قبیلے سے ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا فیض تیرے لیے نہیں ہے، میں تو صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو پھر دوبارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان کرنا شروع کر دیا. وہ عورت بار بار کہتی رہی کہ میں آپ سے فیض لینا چاہتی ہوں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس کو بھی کچھ نہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کیونکہ یہ بھی دوبارہ بار بار کہہ رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر تھے. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں، ساری دنیا کے انسانیت کے اور جنوں کے بھی پیغمبر ہیں، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پیغمبر رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی. تو اللہ رب العزت کی کتاب یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی اس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ
ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہو۔ ہر قرآن مجید کے اندر انسان جو بھی کام کرے اس کے اصول موجود ہیں۔ تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کے اصول قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے اصول قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جو معاملہ بھی کرنا چاہتا ہے اس کے اصول قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی قرآن مجید کے مطابق عمل کرے گا دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ دنیا کے اندر بھی فسادات سے محفوظ رہے گا اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید خوشخبری دیتا ہے مومن لوگوں کو، الذین یعملون الصالحات، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بھی قید لگا دی کہ مومن بھی وہ بندے جو عمل صالح کرتے ہیں ساتھ۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے گھر کے اندر بیٹھ گئے، اگرچہ کلمہ پڑھ کے گھر کے اندر بیٹھ جانا بھی کفر سے بہتر ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے، اللہ رب العزت اجر 10 گنا دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہی اجر جو ہے 700 گنا تک جاتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے راستے کے اندر چل رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، یا یہ ہے کہ نیت کے اندر موقوف ہے کہ انسان جتنی یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھاتے رہیں گے۔ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ایمان والے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ جیسے قرآن مجید ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے، ایسے کافروں کو ڈراتا بھی ہے، کافروں کے لیے منذر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہاں پر انسان جائے گا تو پتہ چلے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ طعام الا من غسلین، کہ وہاں پر جو ہے انسان یہ پیپ وغیرہ پئیں گے، انسان جو ہے انسانوں کا پیپ پئیں گے، وہاں پر یہ پیپ جو ہے یہ انسانوں کی خوراک ہوگی، اور یہ گنہگار شجرت زقوم کا درخت جو ہے یہ انسان کی خوراک ہوگی، وہاں پر کانٹے دار درخت اور سخت کڑوا درخت زبردستی اس کو کھلایا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو کافر ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور پکارتا ہے انسان برائی کو، دعاءُ بالخیر، اس کا پکارنا بھلائی کو، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جیسے بھلائی کو پکارتا ہے ایسے برائی کو بھی پکارتا ہے، جیسے بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے ایسے برائی کے لیے بھی تھوڑی سی اگر یعنی کہ اولاد کی طرف سے نافرمانی ہو تو اللہ تجھے تباہ برباد کرے، اللہ تجھے ختم کرے۔ اگر مال کو انسان بد دعا دینا شروع ہو جاتا ہے کہ تجھے آگ لگ جائے، اسی طرح کے یہ جو بد دعائیں ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے روکا ہے کہ بسا اوقات دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنی بربادی کے لیے میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، ایسے انسان الفاظ پکارتا ہے۔ بسا اوقات دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنی اولاد کے اوپر لعنت بھیجتا ہے یا اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتا ہے، تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے خسارے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، انسان برائی کی دعائیں بھی ایسی کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعائیں کرتا ہے انسان، حالانکہ انسان کو برائی کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اولاد کو نہ ہی بد دعا دینی چاہیے، نہ انسان کو اپنی موت کی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو اپنے مال کو بد دعا دینی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پس ہم نے مٹا دی رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرةً روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور حساب کو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن اور رات تمہارے لیے بنایا، اس میں بھی نشانی ہے۔ ہم نے رات کو طریق بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ رات کو تاریک اس لیے بنایا کہ تاکہ سارے انسان خاموشی کے ساتھ سو جائیں،
اگر سارا دن ہی دن ہوتا تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا، کماتے کماتے بے ہوش ہو جاتا۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے رات کو بھی بنایا، اور رات کا آنا بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی سفیدی کے اندر اللہ رب العزت بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے پیدا کر دیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور رات کا بنانا بھی اللہ کی قدرت ہے کہ رات بنائی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تاکہ انسان اس کے اندر سکون حاصل کرے۔ وجعلنا آیۃ النہار، انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یعنی کہ انسان کے لیے کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کے لیے رات بھی ضروری ہے اور دن بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے رات کو بھی بنایا اور دن کو بھی بنایا، اور دن کو روشن بنایا لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جس طرح نماز کا حکم ہے نا نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ لتبتغوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیسے یعنی کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایسے رزق حلال تلاش کرنے کا بھی حکم دیا۔ رزق حلال تلاش کرنا بھی، روزی تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ انسان جیسے مسجد کے اندر آئے تو خوش ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ایسے رزق حلال بھی اگر کما رہا ہو تو خوش ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں رزق حرام نہ ہو، نماز کے وقت ضائع نہ ہو جائے، اسی طرح کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اور اسی طرح کوئی یعنی کہ سود وغیرہ کا شے نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو اس لیے اگر رزق حلال کر رہا ہے تو اس کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لتبتغوا فضلا من ربکم، میں نے تمہارے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض الشاب الفارغ الصحیح، کہ جو انسان صحیح سالم بھی ہے اور صحیح سالم ہونے کے باوجود ایسے فارغ رہتا ہے، نکما رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن بندوں کی روزی ان کے ذمہ ہے یہ ان کے لیے روزی نہ کمائے، بلکہ ایسے یعنی کہ پھرتا رہے، اور وہ یعنی کہ جیسے گھر والوں کی اور اولاد کی روزی انسان کے ذمہ ہے تو گھر والی اور اولاد گھر میں جو ہے تڑپتی رہے، اور یہ انسان ایسے ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے رہے، تو اس کے بھی گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن کو میں نے روشن بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے دن رات اس لیے بنایا تاکہ تم سالوں کی گنتی کر لو اور حساب کر لو۔ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور حال انسان کے لیے الزمناہ، ہم نے لٹکا دیا طائرہ، اس کا اعمال نامہ فی عنقہ، اس کی گردن میں، ونخرج لہ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے یوم القیامت، قیامت والے دن، کتاباً، ایک لکھی ہوئی کتاب، یلقاہ، جو اس کو ملے گی منشورہ، کھلا ہوا۔ اقرا کتابک، پڑھ تو اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک اليوم، کافی ہے تیرے نفس کے لیے آج کے دن، علیک حسیبہ، تیرے اوپر ہے محاسبہ کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی گردن کے اندر اس کا اعمال نامہ لٹکا ہوا ہے، ہر انسان جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اس کی گردن کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر ایک نگران تیار ہوتا ہے، فوراً انسان کے لیے وہ لفظ لکھ لیتا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لیتے ہیں دو لینے والے، جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جو بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ دو فرشتوں کی ڈپٹی ہے، کرامن کاتبین اس کو کہتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ایک دائیں کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں کندھے کے اوپر، نیکیاں لکھنے والا دائیں کندھے کے اوپر اور برائیاں لکھنے والا بائیں کندھے کے اوپر۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ جو اس کے ساتھ اعمال نامہ لٹکا ہوا ہے، نخرج لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس کو نکالیں گے۔ کتاب من، ایک لکھی ہوئی کتاب ہوگی، یلقاہ منشورہ، یہ انسان اس کو دیکھے گا کھلا ہوا، اس کے سامنے کھل جائے گی کتاب۔ جس طرح آج کل بھی پورا قرآن مجید ایک صفحے کے اوپر انسانوں نے لکھ دیا، تو ایسے ہی انسان کی ساری زندگی کا اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، انسان ان کو دیکھے گا، پڑھے گا۔ ہر انسان چاہے جہل بھی کیوں نہ ہو، عربی زبان موت کے بعد جو ہے عربی زبان سمجھے گا بھی صحیح، بولے گا بھی صحیح اور پڑھے گا بھی صحیح، لہذا ہر انسان اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن تیرے اوپر ہے حساب کرنا، آج کے دن تو خود اپنا حساب کر، اور لہذا انسان
جب تھوڑا پڑھے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ٹھہر جا، کیا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی نیکی کی انہوں نے نہ لکھی ہو، تو نے کوئی گناہ نہ کیا انہوں نے لکھ دیا ہو؟ تو انسان کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ ایک چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس کو اس کے اندر یعنی کہ میں نے موجود پایا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان جو عمل بھی کرتا ہے قیامت کے دن کھلا ہوا پائے گا، اور انسان خود حساب لے گا کہ میں جنتی ہوں یا میں جہنمی ہوں۔ من اہتدیٰ، جس شخص نے بھی ہدایت حاصل کی فإنما یہتدی لنفسہ، بس سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا، بس سوائے اس کے نہیں کہ اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کسی رسول کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے تمہارے سامنے یہ ساری باتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں کہ تم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے، تمہارے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ لہذا من اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسہ، اب جو انسان بھی ہدایت کے راستے کے اوپر چلے وہ ہدایت اپنی ذات کے لیے اختیار کر رہا ہے، اس کو ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، کوئی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ومن ضل، اور جو انسان گمراہی والا راستہ اختیار کرے اس کی گمراہی کا وبال اسی انسان کے اوپر پڑے گا، اور بسا اوقات یہ وبال معاشرے کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ایک تو مثلا زنا کرتا ہے تو اس کے ایک کے زنا کی وجہ سے پوری دو برادریاں آپس کے اندر لڑ جاتی ہیں، تو انسان کے گناہ کا وبال دنیا کے اندر دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور ایک زنا کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کے دوری کے فیصلے آسمان دنیا سے دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایک انسان کا یہ جو اعمال ہے یہ دوسروں کے خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے، بسا اوقات کسی کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو دو قوموں کی آپس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہذا نیکی دوسروں تک بھی پہنچتی ہے اور برائی کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، باقی انسان اگر ہدایت کے اوپر چلے تو اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے، انسان کا اپنا نفع ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرے سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے لیے گمراہی کر رہا ہے، وہ خود اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ہاں البتہ جس نے گمراہ کیا ہے کسی کو تو وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، جس شخص کو گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ جو گناہ متعدی ہوتے ہیں، کسی نے کسی کو زنا کے اوپر لگا دیا، کسی نے کسی کو شراب کے اوپر لگا دیا، کسی نے کسی کو چوری کے اوپر لگا دیا، تو جو چوری کرنے والا ہے وہ خود بھی گناہ گار ہوگا، جس نے اس کو لگایا اس کو بھی گناہ کرے اس کو بھی گناہ پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر انسان نے اپنا اعمال نامہ خود اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، ہم نے جو گناہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سولی کے اوپر لٹکا دیے گئے تو ہمارے سارے گناہوں کا جو ہے بوجھ انہوں نے اٹھا لیا، تو یہ بات نہیں ہے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، پہلے جو ہے وزیر وہ ہوتا تھا جو قوم کی خدمت کا بوجھ اٹھائے، آج کل وزیر اس کو کہتے ہیں جو قوم کے عوام کے پیسوں کا بوجھ اٹھا کر جو ہے دوسرے ملک میں چلا جائے۔ اس لیے وازرۃ وزر اخری، یہ دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے انسان، مرنے کے بعد کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان خود اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہے ہم عذاب نازل کرتے یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں کسی رسول کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے اسودہ حال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ثابت ہو جاتی ہے ان کے اوپر بات، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم ہلاک کر دیتے ہیں ان کو ہلاک کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم کسی قوم کو ختم کرنے کا، عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہم وہاں کے ذمہ داروں کو مزید ذمہ دار کر دیتے ہیں، وہاں کے اسودہ حال لوگوں کو، وہاں کے امیر لوگوں کو زیادہ مال دیتے ہیں۔ وہ مال جب بڑھ جاتا ہے تو انسان سرکشی بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس پیسے نہ ہوں
تو عام طور کے اوپر شراب نہیں پیے گا، زنا نہیں کرے گا، شادی کے اوپر بے جا فضول خرچہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح کسی کو رشوت نہیں دے گا۔ جب پیسے آ جاتے ہیں تو انسان رشوت بھی دے دیتا ہے، شادی کے اوپر بے جا فضول خرچہ بھی کرتا ہے، اور ایسے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، انسان گناہ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سارے انسانوں کا رزق بڑھا دیں تو انسان تو ایک دوسرے کو قتل کر دیں جب ایک دوسرے کو انسان کی ضرورت بھی نہ ہو۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تو فساد پیدا ہو جائے، فساد مچ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے ذمہ داروں کو اور مال دے دیتے ہیں، وہ بڑے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ جب بڑے ذمہ دار ہو جاتے ہیں پہلے ایک گناہ کرتے ہیں، پھر مال کے بہت ہونے کی وجہ سے مزید گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس کے اندر نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی حدود کے سے تجاوز کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، جب نافرمانی ان کے عروج کے اوپر چلی جاتی ہے تو اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دیتے ہیں ہلاک کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہم نے ہلاک کی من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں عقل کرو، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں قوم مدین ہلاک کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی۔ لہذا جیسے ہم ان قوموں کو ہلاک کر سکتے ہیں ہم تم کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ لہذا تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو بلکہ اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے ہر اعمال کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔